نے کہا عمر کو معاف نہیں کروں گی، وہ ہمارا امیر المومنین ہے اور میں مدینہ شہر کے اندر بھوکی تھی، میں تو معاف نہیں کروں گی، روز قیامت شکایت کروں گی۔ جب یہ الفاظ سنے تو چھما چھم بچوں کی طرح عمر فاروق رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں، نبی کے نالین کا ہو جس پہ نقشہ وہ کاغذ خدا کی قسم چومتا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا تھا لوگوں کل روز قیامت میرے سب سے نزدیک وہ بندہ ہوگا جو دنیا کے اندر مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک بھیجنے والا ہوگا۔ پھر میرے کریم نے فرمایا جو بندہ 1000 مرتبہ ایک دن کے اندر درود پاک پڑھتا ہے وہ دنیا سے جانے سے قبل اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ یعنی جو وظیفہ بنا لے کہ میں نے ایک دن میں 1000 بار مدینے کے چاند، آمینہ کے لال، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر میں نے درود پاک بھیجنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ اس کی برکت سے انسان کو جنت میں داخل فرمائے۔ پھر میرے کریم نے فرمایا جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 مرتبہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو رب کائنات ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے ایمان کے بارے میں، صحابہ کے ایمان کے بارے کے اندر بات کرنی ہے، اور ایمان کتنا قیمتی ہے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ 26 ذو الحج کا دن تھا جب حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بدبخت نے جو ہے وہ خنجر مار کے زخمی کیا تھا۔ پھر 3-4 دن زخمی رہے اور یکم محرم کو جو ہے وہ جام شہادت نوش فرمایا، تو ان کا بھی ہم آخر کے ذکر کریں گے۔ رب کائنات ہمیں پیغام قرآن سمجھنے کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت اطہار سے اور تمام اللہ کے ولیوں سے اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے سورۃ البینہ پڑھی ہے یہ 30ویں سپارے کے اندر ہے، اور اس کے اندر انجام بتایا گیا ہے کافروں کا اور ایمان والوں کا، کہ کافروں کا انجام کیا ہے اور اہل ایمان کا انجام کیا ہے، اور کفر کتنی بری چیز کا نام ہے اور ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ آئیے ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب سے زیادہ حکمت والی کتاب، برکت والی کتاب اللہ کا پاک کلام ہے۔ میرے کریم نے خود فرمایا کہ لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 وزنی چیزیں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں نور ہے، جس میں ہدایت ہے، اور دوسری میری اہل بیت اطہار۔ آگے انشاءاللہ ہم وہ بھی ذکر کریں گے، لیکن آج قرآن کے پیغام کے حوالے سے یہ حکمت والی کتاب ہے، یہ نور سے بری کتاب ہے۔ جتنا دھیان سے سنیں گے، ذوق سے سنیں گے، شوق سے سنیں گے، ہماری خالی جولیاں اللہ اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے گا۔ رب کائنات کا پیغام فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، فرمایا کہ بے شک جو لوگ مشرکین ہیں، مشرک ہیں اور اہل کتاب وہ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی، وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ جیسے یہودیوں پہ کتاب نازل ہوگی، عیسائیوں پہ کتاب نازل ہوگی، وہ اہل کتاب فرماتے ہیں۔ اب اللہ نے پیغام دیا، فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں یا جو مشرک ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ فی نار جہنم، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ مشرک ہوں خواہ وہ اہل کتاب ہوں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایمان اس کا مانا جائے گا، اسلام اس کا مانا جائے گا اس دور کے اندر کہ جو میرے مصطفیٰ کریم پر ایمان لے کر آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دور کے اندر
جب قرآن جیسی کتاب آ گئی اور میرے کریم آقا اللہ کے آخری پیغمبر ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا لوگوں میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری پیغمبر ہوں۔ اور اب حضور چونکہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، حضور کو ماننے کے بعد جس کو مانا جائے گا پھر وہ ایمان کہلائے گا، اور اگر حضور کو نہ مانے باقی سارے انبیاء کو مانے تو پھر بندے کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو آخری کتاب، آخری پیغمبر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حبیب بن زید یہ 22 سال نوجوان تھا، صحابی رسول تھا۔ تو میرے کریم آقا کے زمانے کے اندر مسیلمہ کذاب نامی ایک بندے نے معاذ اللہ استغفر اللہ نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط بھیجا کہ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ۔ اب جوابی خط میرے کریم نے اسے لکھا، جب جوابی خط لکھا تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ کون ہے جو خط میرا اس تک پہنچائے گا؟ تو حبیب بن زید یہ کھجورے کھا رہے تھے، تو جلد سے کہا میں حاضر ہوں، میں جاؤں گا۔ کسی نے کہا کہ پہلے کھجورے کھا لیتے پھر جواب دیتے، تو قربان جائیں، کہا اگر کوئی میں اتنی جلدی نہ بولتا، جلدی نہ کہتا کہ میں چلا جاؤں گا تو یہ سعادت کوئی اور حاصل کر لیتا۔ میں چاہتا تھا جو پیغام مصطفیٰ ہے میں اس بدبخت تک پہنچا دیا ہوں۔ اب جب خط ملا، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، تو مسیلمہ کذاب جہاں بیٹھا ہوا تھا، 40,000 اس نے فوج اکٹھی کی ہوئی تھی، اس کا دربار تو نہیں کہیں گے، جو بھی اس کا تھا وہاں چلے گئے۔ اب جا کر اسے خط دیا کہ یہ میرے کریم آقا نے تجھے خط بھیجا ہے۔ اب خط سارا پڑھا تو اینڈ پہ لکھا ہوا تھا، میرے کریم نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، لیکن تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اب جب اس نے یہ الفاظ پڑھے تو غصے سے لال پیلا ہوا، حبیب بن زید سے کہنے لگا کہ یہ تو تیرے پیغمبر نے لکھا ہے، تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو قربان جائیں، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب بندہ اپنی منزل کو پہچان لیتا ہے، حقیقت کو پہچان لیتا ہے، پھر دنیا کے گنڈوں سے ڈر نہیں لگتا۔ کہا جو میرے آقا نے لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، میرے کریم جیسا تو کائنات میں کوئی نہیں، اور تو کذاب ہے، تو لعنتی ہے۔ جب یہ الفاظ کہے وہ غصے سے کہنے لگا کہ یہ دیکھو کتنی میرے پاس فوج ہے، اگر تو نے مجھے نہ مانا تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ تو حبیب بن زید نے آگے سے جواب دیا، کہا کہ بدبختہ اگر مجھے تیرا ڈر ہوتا تو میں تیرے دربار میں نہ آتا، میں یہاں آتا ہی نہ، میں حامی نہ بنتا کہ میں جاؤں گا، مجھے تو موت کا ڈر نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو شہادت پا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تو فخر کرتے ہیں۔ اب جب یہ بات سنی اس نے تو کیا کیا، تلوار لے کر جو ہے وہ ایک بازو اتار دیا۔ یہ بات سننے میں آسان ہے، سنانے میں آسان ہے، لیکن میدان عمل میں اتر کر اپنے کریم آقا کی عزت و نموز پہ پہرا دینا یہ اور بات ہوتی ہے۔ اور جو میرے کریم آقا کی عزت پہ پہرا دیتے ہیں، صحابہ کرام کی عزت پہ پہرا دیتے ہیں، یا اہل بیت طاہر کی عزت پہ پہرا دیتے ہیں، رب کائنات ان کو دونوں جہانوں کے اندر کامیاب کر دیتا ہے۔ تو بازو اتارا، جب بازو اترا خون بہنے لگا تو کہتا ہے بتا اب میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ خیال وہی ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ دہا کے چہرے والے، وہ لیل کے زلفوں والے، ان پہ تو جان بھی قربان ہے، لیکن تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس نے دوسرا بازو بھی اتار دیا، ایک یہ ٹانگ اتاری پھر یہ ٹانگ اتاری، دونوں ٹانگیں اتار دی، دونوں بازو اتار دیے۔ کہتے اب بتا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حبیب بن زید نے کہا بدبختہ جب سارا جسم سلامت تھا تب تجھے نہیں مانا، اب تو میری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اب تو مجھے دیدار خدا ہونے والا ہے، اب تو میں جامع شہادت نوش کرنے والا ہوں، اور میرا آخر پہ یہی پیغام ہے کہ میرے کریم جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ تو کائنات ان کے لیے بنی ہے، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، محبوب کبریا ہیں، ان کے واسطے کائنات بنی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو،
بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں آج کائنات کی نبض اگر چل رہی ہے، یہ کائنات اگر چل رہی ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اگر مصطفیٰ کائنات میں نہ آتے، ان کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو پھر کائنات بھی نہ بنتی، اس کا نظام بھی نہ چلتا۔ آج اگر یہ کائنات کی دھڑکن دھڑک رہی ہے تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے دھڑک رہی ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں سینہ میں مصطفیٰ است۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دل کے اندر اپنے کریم آقا کا بڑا مقام ہونا چاہیے، اپنے کریم آقا کا بڑا مقام ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان کا نام ہی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ دنیا کے اندر بھی مسلمان کی پہچان میرے حضور کی وجہ سے ہے، قبر کے اندر بھی ان کی وجہ سے ہوگی اور حشر کے اندر اس کی وجہ سے ہوگی۔ تو حبیب بن زید نے جب یہ الفاظ کہے تو اٹھا کر ان کو، ایک روایت میں آتا ہے، آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو یوں حبیب بن زید نے ختم نبوت پہرا دیا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر میرے آقا کی ذات ہے۔ تو فرمایا اس دور کے اندر کوئی بندہ بھی ہے جو میرے حضور کو آخری پیغمبر مانے گا اور ایمان لے کر آئے گا، وہ فقط مسلمان ہے، وہ فقط مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ جس کا جو بھی نظریہ ہو، وہ جس پیغمبر کو مرضی مانے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو قرآن کا پیغام ہے، فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، من اہل کتاب، اور اہل کتاب، والمشرکین، اور مشرکین، کافر بھی، اہل کتاب بھی اور مشرکین بھی، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے؟ فی نار جہنم، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ میں نے بارہا بتایا کہ جہنم کے اندر جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور جس سے اس کا جو دماغ ہے وہ کھول کر باہر آئے گا، اس کے ناک کے ذریعے سے بہے گا، پیپ نکلے گی، منہ کے ذریعے نکلے گی، وہ کہے گا ہائے افسوس میں مارا گیا، مجھے پانی پلایا جائے۔ وہ پیپ جو منہ سے نکلے گی وہی پلائی جائے گی۔ وہ جہاں جہاں سے گزرے گی، جہاں جہاں سے گزرے گی، اس کی آنکھیں پھٹتی جائیں گی۔ یہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ جہنم میں جو بڑا عذاب ہے وہ کیسا عذاب ہوگا، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے آگ ہی آگ ہوگی۔ تو فرمایا یہ ٹھکانہ کس کے لیے ہے؟ یہ کافر کے لیے ہے، فی نار جہنم۔ اور جہاں بات ختم نہیں ہوئی کہ وہ جہنم میں چلے گئے، فرمایا کیا کہ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے نا کہ کلمہ پڑھا تھا، مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، آقا کو ماننے والے تھے، اسلام کو ماننے والے تھے، لیکن غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کچھ دیر وہ جہنم میں رہیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، اللہ ان کو پھر نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تو اہل ایمان کے لیے ہے جو گناہ گار ہوں گے۔ اور اس بات پہ دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ خیر ہے گناہ کر لیں بالآخر وہ جنت ہے، نہ۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کے اندر جانا پڑا تو یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بڑا دردناک ہے۔ تو رب کائنات ہمیں بچائے۔ تو ایمان والا تو گناہ بھگت کر بالآخر جنت میں چلا جائے گا، لیکن فرمایا جو کافر ہیں ان کا شمار اہل کتاب میں ہو یا مشرکین کے اندر ہو، فرمایا کہ فی نار جہنم، وہ جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ہمیشہ وہ اللہ کے عذاب میں۔ نہ ان کو موت آئے گی اور نہ وہ جی پائیں گے، موت بھی نہیں آئے گی، زندہ رہیں گے، اور سزا اتنی ملے گی کہ وہ جینا پسند نہیں کریں گے۔ یہ سزا ہے اس کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتا، یہ سزا ہے اس کے لیے جو میرے کریم آقا کو نہیں مانتا، یہ سزا ہے اس کے لیے کہ جس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور جب بندے کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، جس بندے کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، وہ پھر گناہ جرم کرتا ہے، وہ انسان نہیں رہتا بلکہ وہ جانور بن جاتا ہے، جسے پتا ہے کہ میں نے کون سا حساب دینا ہے۔ جو غافل ہو جاتا ہے پھر وہ جرم کرتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت دیتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے اور مجھے آخرت میں حساب دینا ہوگا، پھر وہ ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے خدا سے ڈرتا رہے۔ اب تجھے فرمانا یہ تو انجام قرآن بتا رہا ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے یہ انجام کافروں کا،
لیکن آگے انجام بتایا اہل ایمان کا، فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، فرمایا جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اور صالح عمل کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، وہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ جب کافروں کی باری آئی تو فرمایا کہ اولئک هم شر البریہ، کافر اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے۔ اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آئے، تو فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ لیکن جب اہل ایمان کی باری آئی، فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اور صالح عمل کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، وہ اللہ کی مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں۔ اب جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان لے کر آئے اور دنیا کے اندر نیک عمل کرتے رہے، نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ نیک عمل سے مراد نماز ہے، بہترین عبادت۔ نماز کے اندر انسان کا سارا بدن حرکت میں آتا ہے، بندہ کبھی قیام میں ہوتا ہے، کبھی رکوع میں ہوتا ہے، کبھی سجود کے اندر ہوتا ہے، وہ زبان کے بھی جو ہے وہ اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے، زبان سے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور بدن بھی حرکت کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی جو نماز ہے وہ ذکر بدنی بھی ہے اور ذکر لسانی بھی ہے اور ذکر قلبی بھی ہے۔ انسان کا دل بھی ذکر کرتا ہے، زبان بھی ذکر کرتا ہے، اور جسم بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو نماز بہترین نیک عمل ہے۔ پھر نماز کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ بہترین نیک عمل ہے۔ اس کے بعد روزے رکھنا، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن ہر مہینے نفلی روزے رکھنا، یہ بھی صوفیہ کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ نفلی روزے رکھتے ہیں۔ میرے کریم آقا کا فرمان بھی ہے، فرمایا اگر والدین چلے جائیں دنیا سے تو نیکی کے بعد نیکی یہ ہے انسان فرض نماز پڑھے اپنے لیے، اور پھر نفل نماز پڑھے اپنے والدین کے لیے، پھر فرض روزے رکھے اپنے لیے، اور پھر نفلی روزے رکھے اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ تو پھر رمضان کے روزے بہترین عمل ہے۔ پھر آگے یتیم کے ساتھ ہاتھ رکھنا، مسکین کو کھانا کھلانا، امن کا پیکر بننا، نیک کام کرنا، یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے پھر نیک عمل کرتے رہے، دنیا کے اندر ان کو خطاب یہ ملا، اولئک هم شر البریہ، خیر البریہ، کہ وہ خیر والے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو رب کے ہاں ملے گا کیا؟ رب فرماتا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، فرمایا اللہ کے پاس ان کی جزا یہ ہے، اللہ ان کو جنت عدن عطا فرمائے گا۔ جنت جو ہے وہ 8 قسم کی ہے، تو جنت میں سے ایک جنت عدن ہے۔ تو فرمایا کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کا انعام یہ ہے۔ دنیا کے اندر خدا کہہ رہا ہے کہ یہ مخلوق میں سے اچھے لوگ ہیں، آخرت میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، آخرت میں اجر یہ ہے، فرمایا اللہ ان کو جنات عدن، جنت عدن عطا فرمائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یعنی کہ آج تو زمین کے اوپر نہریں بہہ رہی ہیں اور مکان سائڈ پہ ہوتے ہیں، تو فرمایا جنت میں جو انسان کا ٹھکانہ ہوگا، جو محلات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ دریا کے اندر کشتی چلتی ہے، کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے اور پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے، ایسے ہی جو جنت میں لوگ ہوں گے، اس کا ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جنت کے اندر منظر ایسا ہوگا کہ مکان اوپر ہوں گے اور نیچے پانی ہوگا، نیچے پانی ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جیسے دریا کے اندر بندہ کشتی میں بیٹھا ہو، دریا یا سمندر کا سفر کر رہا ہو، تو بندے کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو جنت کے اندر بھی فرمایا کہ اہل جنت کے نعمت یہ ہیں، ان کے مکان ایسے محسوس ہوں گے جیسے تیر رہے ہیں، مکان ایسے محسوس ہوں گے جیسے پانی پہ تیر رہے ہیں۔ تو جنت کے نیچے جو ہے وہ پانی ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اوپر مکان ہوں گے۔
اب جنت کے اندر 4 قسم کی نہریں ہیں. ایک نہر پانی کی ہے، ایک نہر دودھ کی ہے، ایک نہر شہد کی ہے، اور ایک جو نہر ہے وہ پکیزہ شراب کی ہے. یہ 4 نہریں جنت کے اندر ہوں گی. جو چاہے گا وہ پانی پیے گا، جو چاہے گا وہ دودھ پیے گا، جو چاہے گا وہ شہد پیے گا، اور جو چاہے گا وہ پکیزہ شراب پیے گا. تو یہ جنت کے اندر انسان کے لیے نعمتیں ہیں. اور پھر یہ نعمتیں ختم نہ ہوئیں، فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا. اب جو اہل ایمان ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہے. اتنی نعمتیں وہاں پہ جنت کے اندر، محلات اور باغات کے نیچے نہریں. اب جو جنت میں جائے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کے اندر ہو، ہمیشہ. جو جہنم میں چلا جائے گا، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو جہنم میں چلا جائے گا پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اسے بھی موت نہیں آئے گی. اور جو جنت میں چلا جائے گا پھر وہ ہمیشہ جنت میں چلا جائے گا. یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے. یہ 60 سال، یہ 70 سال اس کو بنانے میں، اس کو سنوارنے کے اندر لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، نیک عمل چھوڑ دیتے ہیں، اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اچھے کاموں کا ٹھکانہ جنت ہے. جب اللہ نے جنت کو بنایا اور جہنم کو بنایا، حدیث پاک میں آتا ہے جبریل امین کو بلایا. جبریل امین کو بلا کر اللہ نے جنت کو دکھایا. اب جبریل امین نے جب جنت کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ اتنی بڑی جنت، اتنی پیاری جنت. تو جب واپس آئے تو اللہ نے پوچھا کہ جنت میری کیسی لگی؟ کہا اللہ جنت تو بڑی پیاری ہے، جنت تو بڑی پیاری ہے. اب اللہ نے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے کام دکھائے، جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے کام دکھائے کہ کن کاموں کی وجہ سے اللہ بندوں کو جنت میں بھیجے گا. جب کام دکھائے تو کام بڑی مشقت والے تھے. یعنی سردیوں میں نماز پڑھنا، جنگیں لڑنا، بچے قربان کروانا، خود جہاد میں جانا، خود کو قربان کروانا، تلواروں کے سائے میں نماز ادا کرنا، اور اپنا گھر بار سب کچھ اسلام کے لیے چھوڑنا اور اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دینا. جب بڑے مشقت والے کام چھوڑے کہ من چاہے گناہ کرنے کو لیکن اللہ کے رضا کے لیے چھوڑنا ہے، وہ سارے کام جو نفس چاہتا ہے کیے جائیں، اللہ کے رضا کے لیے چھوڑا جائے گا تو پھر جنت ملے گی. جب کام دکھائے تو بڑے مشقت والے تھے، بڑی محنت والے تھے. تو جبریل امین نے کہا یا اللہ جتنے سخت کام ہیں اگر لوگ تو پھر جنت میں جائیں گے نہیں. اگر یہ کام کر کے جنت میں جانا ہے تو لوگ تو کام نہیں کر پائیں گے، یہ بڑے سخت کام ہیں، لوگ تو غافل ہو جائیں گے، کام نہیں کریں گے. پھر اللہ نے جبریل امین کو جہنم دکھائی. جب جہنم میں گئے تو بڑے خوف زدہ ہوئے کہ بڑا خطرناک ٹھکانہ ہے، آگ ہی آگ ہے. تو کہا کہ یا اللہ تیری جہنم تو بہت خطرناک ہے، اس میں کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا، کوئی بندہ بھی جانا پسند نہیں کرے گا. سارے جنت میں جانا پسند کریں گے، لیکن جب جنت والوں کے کام دیکھے کہ کام بڑے مشکل ہیں تو فرمایا کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا. جب جہنم کو دیکھا کہا یہ تو بڑا خطرناک ٹھکانہ ہے، کوئی بندہ بھی نہیں چاہے گا وہ جہنم میں آئے. اب اللہ نے جہنمیوں کے کام دکھائے. وہ کام بڑے آسان تھے، وہ گناہ والے کام تھے، وہ لذت والے کام تھے، وہ غافل ہونے والے کام تھے، وہ نماز چھوڑنے والے کام تھے، وہ رشوت سود کھانے والے کام تھے، دنیا بنانے والے کام تھے. کام بڑے آسان تھے. تو کہا یا اللہ اگر یہ کام کریں گے تو پھر تو سارے لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں. تو معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ جتنا انسان مشقت میں رہے گا، محنت میں رہے گا، عبادت میں رہے گا، ریاضت میں رہے گا، جتنی منافعت کی قربانی دے گا، یہ سارے مشکل کام، یہ سردیوں کی نماز، گرمیوں کے روزے اور یہ سستی پڑ جانا، سارے کام چھوڑ کر نیک کام کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ کام بے شک مشقت والے ہیں، دل نہیں چاہتا، لیکن یہ کرنے کے بعد ٹھکانہ جنت ہے. اور جتنے کام آسان ہیں، گناہ والے، شراب والے، گناہ گاری والے اور دل کو خوش کرنے والے، دنیا بنانے والے، جتنے آسان کام ہیں یہ انسان کو جہنم میں لے جائیں گے، یہ انسان کو جہنم کے اندر لے جائیں گے. تو فرمایا کہ اب جو اہل جنت ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو اہل جہنم ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے.
اب ٹھکانہ فرمایا کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آخر میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا کہ جو اہل جنت ہیں وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو اہل ایمان تھے وہ نیک کام کر رہے تھے، اللہ دیکھ دیکھ کے راضی ہوتا، یہ دیکھو میرے بندے کتنے اچھے کام کر رہے ہیں، کتنے نیک کام کر رہے ہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے دنیا کے اندر خدا دیکھ دیکھ کے راضی ہوتا رہا۔ قد روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جو دنیا کے اندر اللہ کے رضا کے لیے کام کرتے رہے، اللہ ان کو پھر اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اہل ایمان اللہ کا اجر دیکھ کے اللہ پہ راضی ہو جائیں، اللہ کا اجر دیکھ کے اللہ پہ راضی ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ سارے کا سارا اس کے لیے ہے جو اپنے اللہ سے ڈرے، جو اپنے اللہ سے ڈرے۔ یعنی کہ یہاں پر عاجزی کا درس دیا گیا ہے، کیونکہ یہ نہ کہے کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں نیک ہوں، یہ نہ کہے۔ اگر یہ کہے گا تو تکبر پیدا ہوگا، غرور پیدا ہوگا، اپنی ذات بڑی نظر آئے گی اور لوگ کم تر نظر آئیں گے۔ فرمایا نہ نیک کام کرنے کے بعد جو خدا سے ڈرتے رہنا، کہنا کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اگر میرا کمال ہوتا تو میں ذلیل ہو جاتا، یہ فقط خدا کا کرم ہے، خدا کا کرم نہ ہوتا تو میں برباد ہو جاتا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس کے فضل سے، جس کے کرم سے مجھے توفیق ملی تو میں نے نیک کام کیے، تو یہ انجام میں نے بتایا ہے سورۃ بینہ کی روشنی کے اندر کہ جو کافر ہیں، خدا کو نہیں ماننے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو نیک اور صالح عمل کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے کھول کھول کر آیات کو بیان کر دیا امت کو سمجھانے کے لیے۔ اب جس نے سمجھنا ہے اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اور جو نہ سمجھنا چاہے اس کو کتابیں بھی ساری سنا دے، قرآن بھی سارا پڑھ کے سکھا دے، وہ سمجھے گا نہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہے، ایک حرف ہی کافی ہے، ایک آیت ہی کافی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے کہ ہم نے کافروں والے کام کرنے ہیں یا اہل ایمان والے کام کرنے ہیں۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں تو ان کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ ایمان لے کر آتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو فرمانا بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر، خاندان کے اندر، گھروں کے اندر، کہ ایک بندے کی وجہ سے اللہ سب کو عزت عطا فرما دے۔ بڑے بڑے قیمتی بزرگ، بڑے بڑے قیمتی لوگ، ہم تو قدر نہیں نہ کرتے اپنے عزیزوں کی، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر قبروں پہ جا کے روتے ہیں۔ گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر بڑے بڑے ہیرے ہوتے ہیں کہ جن ایک بندے کی وجہ سے گاؤں کے نام روشن ہوتے ہیں، خاندان کے نام روشن ہوتے ہیں۔ تو ایسی ایک شخصیت اسلام کے اندر بھی ہے، میرے کریم آقا رحیم آقا، مدینے کے چاند، آمینہ کے لال، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ، سارے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ 39 بندے مسلمان ہو چکے تھے لیکن چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، بڑی سختی تھی۔ کافروں کو پتہ چل جاتا کہ فلاں بندہ مسلمان ہوا ہے تو وہ اس کو مارتے پیٹتے، بڑا ظلم کرتے، قید کر لیتے۔ آج الحمدللہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، آزاد ملک پاکستان کے اندر ہے، آزاد ملک ہے، ہم آزاد لوگ ہیں، جب چاہتے ہیں مسجد جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، جب چاہتے ہیں اذان دیتے ہیں، قلین بچھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا گرم پانی موجود ہے، آج تو بڑی سہولتیں ہیں۔ ہم پھر بھی نماز نہ پڑھیں، ہم پھر بھی دین پہ نہ چلیں تو یہ ہماری خوش بختی نہیں ہے۔ لیکن جب صحابہ کا دور تھا، پتہ چل جاتا کافروں کو کہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے، اسے سزا دیتے، اسے پریشان کرتے۔ اب 39 بندے مسلمان ہو چکے تھے تو بڑی سختی تھی مسلمانوں پہ۔ اب میرے کریم آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ 2 بندے ہیں، ایک ابو جہل بن ہشام ہے اور ایک عمر بن خطاب ہے، فرمایا یا اللہ ان میں سے کسی ایک کو مسلمان کر اور ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب تو جو فرمانا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعائے رسول ہیں، یہ مراد رسول ہیں۔ جب دعا مانگی دو نام بتائے، ایک ابو جہل کا، ایک عمر کا نام بتایا، لیکن رب کائنات کی ذات نے عمر کو پسند فرمایا۔ اللہ نے عمر کو پسند فرمایا، سارے کہتے سبحان اللہ، عمر کو پسند فرمایا۔ اب جب ادھر دعا قبول ہوئی، ادھر ساری رات عمر نوجوان ہے، کڑیل جوان ہے، طاقتور بہادر ہے، عمر ساری رات اپنی تلوار کو زہر لگاتا رہا، اور یہ خیال آیا کہ وہ پیغمبر جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتا ہے، معاذ اللہ میں ان کو شہید کر دوں گا، اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھا دوں گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ پر کیا خبر کفار کو کہ جس چراغ کو روشن خدا کرے کوئی ہوا اسے بجھا نہیں سکتی، جس کو عزت خدا عطا فرمائے اس کی عزت کوئی پامال نہیں کر سکتا۔ عمر ساری رات جو یہ سوچتے رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، غلط ارادہ رکھا، پیغمبر اسلام کو شہید کر دوں گا۔ ادھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے کسی ایک کو مسلمان فرما۔ اب جب دن چڑھا تو نیام سے تلوار نکال کر عمر جا رہے ہیں در مصطفیٰ کی طرف غلط ارادے کے ساتھ۔ راستے کے اندر کسی نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ ارادہ بتایا تو اس بندے نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن اور تیرا بہنوئی یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ پہلے ہی غصہ تھا اور غصے میں اضافہ ہوا تو رخ بدلا، اپنی بہن کے گھر میں گئے تو دروازے سے کان لگا کے سنا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ پریشان ہوئے، یہ کیا بنا، میرے گھر کے اندر اسلام آن پہنچا ہے، ابھی مسلمان نہیں تھے نا، تو یہ سوچ رہے تھے۔ دروازے پہ دستک دی، ایک صحابی قرآن سکھا رہے تھے، وہ جلدی سے سائڈ پہ ہوئے، بہن نے دروازہ کھولا تو بہن کو مارنا شروع کر دیا، کہا تو نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ بہن کو مارتے جا رہے ہیں، کیا دیکھا کہ کوئی چیز ماری، بہن کا سر پھٹا، خون بہنے لگا، اور جب بہن کا خون دیکھا دل میں نرمی پیدا ہوئی، اور عمر کی بہن کہنے لگی کہ اے عمر تو میرا ویر ہے، میرا بھائی ہے، لیکن یاد رکھنا تیری رگوں کے اندر بھی خطاب کا خون ہے اور میری رگوں کے اندر بھی خطاب کا خون ہے، تیرا باپ بھی وہی ہے، میرا باپ بھی وہی ہے، اگر تو بہادر باپ کا بیٹا ہے تو میں بہادر باپ کی بیٹی ہوں، میں مار کھا کھا کے مر تو جاؤں گی لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گی، میں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گی، میں ایمان لا چکی ہوں۔ جب اتنا جذبہ دیکھا اور بہن کا خون دیکھا، کہا دکھاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا تیرا جسم پاک نہیں ہے، پہلے غسل کرو۔ غسل کیا گیا، جب عمر نے قرآن پڑھا، ادھر وہ قرآن پڑھ رہا تھا، عمر بن خطاب مسلمان ابھی نہیں ہوئے، ادھر وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ادھر اللہ دل میں ایمان دے رہا تھا، ایمان کی روشنی عطا فرما رہا تھا، رب دل کو روشن کر رہا تھا۔ جب قرآن پڑھا تو سمجھ آیا یہ تو واقعی کتاب اللہ ہے، یہ تو واقعی کلام اللہ ہے، یہ واقعی کتاب حق ہے۔ دل میں ہدایت اتر گئی۔ پہلے جا رہے تھے غلط ارادے سے، اب اپنے بہنوئی کو ساتھ لیا، کہا مجھے لے چلو در مصطفیٰ پر، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ تو دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا، یہ تو بہانہ بن رہا تھا، دعا تو قبول ہو چکی تھی۔ اب دار ارقم کے اندر 39 مسلمان ہو چکے ہیں، تو ننگی تلوار لے کر جب عمر بن خطاب دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں تو صحابہ نے دروازے سے دیکھا کہ عمر بڑے غصے کے ساتھ آ رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ عمر تو تلوار باہر نکالی ہوئی ہے، بڑے غصے سے آ رہا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ حضور کے سکے چاچا، جن کو اسد اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا شیر کہا گیا ہے، وہ کہنے لگے کہ اگر عمر اچھے ارادے کے ساتھ آیا ہے ہمارا بھائی، ہم اسے ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ اگر عمر کا ارادہ غلط ہے اسی کی تلوار ہوگی، اسی کا تھار ہوگا۔ لیکن جب دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا گیا، عمر فاروق اندر آتے ہیں، میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے، آگے بڑھے اور یہاں سے عمر کو چادر سے پکڑا اور جھنجھوڑا، کہا عمر بتا وہ وقت آیا نہیں ہے کہ ہم آپ کو قبول کر لیں، ہم اسلام قبول کر لیں؟ تو فرمایا آقا ہاں میں کسی ارادے سے نہیں آیا، میں سمجھ چکا ہوں یہ دین حق ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیں، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیں۔ اب تو جو فرمانا میں نے شروع کے اندر بات کی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
جن کی وجہ سے گھروں کو عزت ملتی ہے، خاندانوں کو عزت ملتی ہے، گاؤں والوں کو عزت ملتی ہے، شہر والوں کو عزت ملتی ہے۔ تو عمر جب آئے اتنے بہادر تھے، سردار تھے، چودھری تھے، سردار تھے، اور آ کر کہنے لگے کہ آقا کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ کہا کیا یہ قرآن کتاب سچی نہیں ہے؟ فرمایا سچی ہے۔ کہ فرمایا کیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ فرمایا میں سچا پیغمبر ہوں۔ جب یہ بات کہی تو فرمایا آج کے بعد مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کریں۔ جو مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے، یہ ہوتی ہے سرداری، یہ ہوتی ہے چتراہٹ کہ دین کا کام کیا جائے۔ کہا آج کے بعد کوئی بندہ بھی چھپ کر عبادت نہیں کرے گا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے لیے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا۔ پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روح زمین پہ خدا کو عمر بیچنا پڑا۔ اب عمر آیا ہے اسلام کے اندر، اللہ نے عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اسلام کو طاقت عطا فرمائی۔ کہا آج کے بعد ہم جو ہیں وہ حرم کعبہ کے اندر جا کر نماز کو ادا کریں گے۔ جب یہ بات کہی ایک نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر۔ میں لگاتا ہوں آپ نے جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر۔ اتنی زور کے ساتھ نعرہ لگا کہ در و دیوار مکہ کی ہل گئی، سارے کافر اکٹھے ہوئے کہ آج کیا ہوا ہے، اتنی زوردار نعرہ لگا ہے، کبھی مسلمانوں کی آواز نہیں آئی تھی، آج اللہ کا نام بلند لے رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، دو قطاریں بنی، ایک کے آگے میرے حمزہ آئے، ایک کے آگے عمر بن خطاب آئے، درمیان کے اندر میرے مصطفیٰ ہیں۔ عمر نے تلوار باہر نکالی ہے اور آواز دیتے جا رہے ہیں اور حرم کعبہ کی طرف چلتے جا رہے ہیں، اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ لوگوں عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، لوگوں عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آؤ جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، آؤ آج عمر کا مقابلہ کرے۔ سارے لوگ بھاگے آئے، دوڑے آئے، دیکھے ہوا کیا ہے، لیکن سارے جب عمر کو دیکھتے تو واپس چلے جاتے۔ کسی میں جرت نہ تھی، کسی کے اندر ہمت نہ تھی کہ عمر اتنا بہادر ہے، یہ تو موت کی غوش میں اتار دے گا، یہ تو ہمیں مار دے گا، اتنا بہادر بندہ ہے۔ اب عمر آیا تو اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اور یہ پہلا دن تھا کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد پہلا دن تھا یہ کہ سر عام مسلمانوں نے حرم کعبہ کے اندر نماز کو عطا فرمائی۔ نماز جو یہ 5 وقتی نماز ہے، یہ تو ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن جو نماز کا طریقہ تھا اسلام سے پہلے بھی میرے آقا غاروں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے، جو بھی طریقہ تھا نماز کا اس کے مطابق نماز جو ہے وہ حرم کعبہ کے اندر جا کر ادا ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو روب تھا عمر کا، ان کے وصال تک، ان کی شہادت تک یہ قائم و دائم رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ میرے کریم آقا رحیم آقا، مدینے کے چاند، آمینہ کے لال، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ، سارے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں عمر اخلاق کا، کردار کا اتنا اچھا ہے کہ اس کے اندر نبیوں جیسے اوصاف ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین، اللہ نبی آبادی، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا کہ جس راہ سے عمر گزرتا ہے اس راستے شیطان بھی دوڑ جاتا ہے، اس راستے شیطان بھی دوڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو بڑی شان عطا فرمائی۔ ان کے دور حکومت کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے اللہ نے اسلام کی حکومت نافذ کر دی۔ یہ ایران جو ہے، ایران یہ بھی فتح ہوا تھا عمر بن خطاب کے دور کے اندر۔ دن رات جو ہے وہ اسلام کی سیوا کرتے رہے، اسلام کی خدمت کرتے رہے، سارا دن جو ہے وہ مکے کے اندر آئے گئے وفد سے ملاقات کرتے، آئے گئے وفد سے ملاقات کرتے، ان کی بات کو سنتے، ان کے کام آتے، کوئی مسئلہ بن جاتا، سارے جو حکومتی امور تھے وہ سنبھالتے۔ جب رات پڑ جاتی، وقت کا امیر اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ کر مکہ کی، مدینہ کی گلیوں کے اندر چکر لگاتا اور دیکھتا کہ حکومت میری ہے، میری حکومت کے اندر کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں میری حکومت کے اندر، میرے دور کے اندر اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل روز قیامت عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بڑے، اور یہ تھے ہمارے بادشاہ
کہ ایک کتے کے مرنے کا فکر تھا، مجھے حساب دینا پڑے گا۔ آج اتنے نالائق، اتنے بدبخت لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، جانور کیا، یہاں تو انسان مر رہے ہیں، انسانوں کو مارا جا رہا ہے، لوگ غربت کی وجہ سے جو ہے وہ خودکشیاں کر رہی ہیں، اور یہ اپنے طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے کے اندر جو ہے وہ مست ہو چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، کتنی دیر حکومت لوگ کریں گے، کتنی دیر لوگ زندہ رہیں گے؟ جب بادشاہ یہاں بڑا، جب مرے گا، قبر میں حساب دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ یہاں تو طاقت ہے، یہاں تو پیسہ ہے، یہاں تو عہدہ ہے، یہاں تو بندے اٹھا لیے جاتے ہیں، بندے مروا لیے جاتے ہیں، بندے پکڑ لیے جاتے ہیں، یہاں تو پیسے دے کر، تلک لڑا کر بات رفع دفع کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن قبر میں کوئی پولیس نہیں چھڑائے گی، کوئی جج نہیں چھڑائے گا، کوئی وکیل نہیں چھڑائے گا۔ جب خدا کا سامنا ہوگا تو وہاں کسی کی جرت نہیں ہوگی جو مجرموں کو بچا سکے، تو پھر ان کو حساب دینا پڑے گا۔ تو امیر المومنین ہے، وقت کے حاکم ہے، اور کہا لوگوں جان لو، عمر سے پوچھا جائے گا، اگر کتا بھی پیاسا مر گیا، سارا دن جو ہے وہ حکومتی امور دیکھتے، رات کے اندھیرے کے اندر وہ گلیوں کا چکر لگاتے۔ ایک واقعہ سنا کر بات کو سمیٹتا ہوں، یہ تو بڑی لمبی سیرت ہے، بڑی لمبی داستان ہے، انشاءاللہ ہم سنتے سناتے رہیں گے۔ ایک واقعہ جو جھنجھوڑنے والا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور عمر اپنے غلام اسلم کے ساتھ نقاب اوڑھ کر مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ چلتے چلتے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب بچوں کے رونے کی آواز آئی تو دروازے پہ دستک دی، ایک عورت باہر آئی، کہا کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے کہ بچے رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ بچے جو ہیں وہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو عمر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کہا کہ میری بہن کیا ہوا؟ کہا کتنے دن گزر چکے ہیں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خوددار لوگ تھے، سوال بھی نہیں کسی سے کرتے تھے کہ کتنے دن گزر گئے ہیں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آج بچے بھوک سے نڈال ہیں اور بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ میں نے ہنڈیا میں پتھر ڈال کر چولہے پہ رکھے ہیں اور بچوں کو سلا رہی ہوں، اور یہ بتا رہی ہوں کہ ہنڈیا پکے گی میں آپ کو اٹھا لوں گی۔ بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن بھوک کی وجہ سے بچے سو بھی نہیں رہے۔ جب یہ بات سنی عمر پریشان ہوئے، وہیں سے پلٹے بیت المال گئے، آٹا لیا، گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لی، گھی کا کنستر لیا، ایک بوری بنائی، غلام اسلم سے کہا کہ یہ بوریا میرے کندھے پہ اٹھا دو، یہ جو بوجھ اس کے اندر ہے۔ اسلم کہنے لگا کیا کہا؟ آپ آقا ہے، میں غلام ہوں، اگر آپ اجازت دیں یہ جو بوجھ ہے، جو بدن ہے، میں اٹھا لوں۔ کہا نا عمر کا بوجھ عمر کو اٹھانے دے، اگر کل روز قیامت میرا بوجھ اٹھا لے گا تو آج بھی اٹھا لے۔ غلام نے کہا اس دن تو ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، کہا پھر آج مجھے بھی خود اٹھانے دے۔ جب یہ بات کی خود بوریا اٹھائی، دیکھیں وقت کا امیر المومنین ہے، وقت کا حاکم ہے، ہمیں بھی پیغام ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے ہیں، دوسرا حقیر ہے، نا نیکی کے کام بڑھ چڑھ کے کریں، اللہ کے بندوں سے پیار کریں، خدمت خلق کریں، یہ کام کریں کہ دنیا پر اللہ بدلے میں آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو خود جو ہے وہ لے کر اس عورت کے گھر میں گئے اور جا کر کہا کہ آپ آٹا گوندے اور میں آگ جلاتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے عمر خود جھک کر پھونکے مارتے، داڑھی سے دھواں نکلتا، ادھر آگ تیار ہوئی، ادھر جو ہے وہ آٹا گوندا گیا۔ اب کھانا جب تیار ہوا، بچوں کے سامنے رکھا گیا، تو جیسے بکری کا بچہ چلتا ہے، چار پے کے گرد و نواح عمر چلنے لگے جیسے بکری کا بچہ چلتا ہے، اپنے گھٹنوں کے بعد چلنے لگے۔ تو پوچھا گیا کہ عمر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا جو بچے میری وجہ سے روئے ہیں میں ان کو ہنسانا چاہتا ہوں۔ جب ان کو کھانا کھلا لیا تو آخر میں کہا کہ میری بہن عمر آپ کو پتا ہے کتنا مصروف ہے، اسے کیا خبر کہ تو پریشان کی، عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا عمر کو معاف نہیں کروں گی، وہ ہمارا امیر المومنین ہے، اور میں مدینہ شہر کے اندر بھوکی تھی، میں تو معاف نہیں کروں گی، روز قیامت شکایت کروں گی۔ جب یہ الفاظ سنے تو چھما چھم بچوں کی طرح عمر فاروق رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا میری بہن میں عمر ہوں، مجھے خبر نہ تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ کو کیا؟ اس عورت نے معاف کیا، اطمینان کے ساتھ واپس پلٹے۔ یہ تھے عمر کہ اپنے دور کے اندر ہر ایک کا خیال رکھا۔ اگر ہم بھی خاندان کے بڑے ہیں، گھر کے بڑے ہیں، ہمیں ہر کام پہ نظر رکھنی چاہیے، ہمارے محلے دار ہو، ہمارا پڑوسی ہو، ہماری اولاد اور خاندان میں سے کوئی پریشان نہ ہو، جو پریشان ہے اس کے پاس چلے جائیں، بہت بڑی عبادت ہے، آپ اس کے کام آئیں گے، اللہ آپ کو جو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ مختصر سیرت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔
رب کائنات ہمیں تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔